अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज का लेक्चर है, हम नज़्म पढ़ते हैं नौजवान से खिताब। इसके शायर हैं इसरारुल हक मुजाज लखनवी। सबसे पहले आपको शायर का तारुफ बताती हूँ। इसरारुल हक 1910 में पैदा हुए और ये तरक्की पसंद तहरीक में शामिल थे, यानी इस मशहूर तहरीक में इसरारुल हक मुजाज भी शामिल थे। इन्होंने एक रिसाला नया अदब शाया किया। इनका शायरी का पहला मजमुआ आहिंग के नाम से लखनऊ से शाया हुआ। 1945 में दूसरा मजमुआ शबताब के नाम से शाया हुआ, जिसका नाम मज़ीद इजाफ़े के बाद 1949 में साज़े नौ रखा गया। रात और रेल, इनकलाब, आवारा इनकी मशहूर नज़में हैं। 1956 में इस जहां फ़ानी से रुखसत हो गए। अब हम बाकायदा नज़्म पढ़ते हैं। पहला शेर है, जिलाले आतशो बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। इस शेर के हम निकात हैं कि नौजवान अपने अंदर आग, बिजली और बादल सा रौब पैदा करे। नौजवान ताकत और क़ुव्वत को अपना हिस्सा बना ले और जोश व जज्बा पैदा करे। इसमें इसरारुल हक कह रहे हैं इस शेर में, ए नौजवान तू अपने अंदर आग, बिजली और बादल का सा जलाल पैदा कर, वो शबाब पैदा कर कि अजल भी लर्ज उठे। जब आग जलती है तो वो अपनी तेज़ी और शिद्दत से चीज़ों को जलाकर राख कर देती है। ऐसे ही आसमानी बिजली की तेज़ी से और कड़क से अहले ज़मीन लर्ज़ उठते हैं। ये जहाँ गिरती है वहाँ से ज़मीन को राख करके रख देती है। गो आतिशो बर्क़ की ख़ुसूसियात यकसां हैं। बिल्कुल ऐसे ही बादल जब गरजते हैं तो बड़े बड़े सुरमाओं के दिल दहल जाते हैं। गोया आग, आसमानी बिजली, बादल क़ुव्वत व तवानाई के मज़ाहिर हैं। तवानाई को इंसानी ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत हासिल है। ज़िंदगी अपना आला तरीन इजहार क़ुव्वत की शक्ल में करती है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा है, द्यारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। शायर कह रहा है कि कौम के नौजवान अपने अंदर ताकत व क़ुव्वत को अपनी ज़ात का हिस्सा बना लें, अपने दिल को सोज़ की आग से भर लें, फिर रिज़्म गाहे हयात में इस ताकत और क़ुव्वत का इजहार बिजली किसी कड़क और बादल किसी घन गर्ज से करें। यानी ऐ नौजवान तू अपनी मख्फ़ी और बातनी सलाहियतों को ब्रुए कार ला। दर हकीकत शायर नौजवान को दलेर और बेबाक और इश्क़े हकीकी का हामिल देखने का ख्वाहिशमंद है, जो बातिल को और बातिल कुफ्तों को खसो खशाक की तरह जलाकर राख कर। दूसरा शेर है, सदाए तिशाए मज़दूर है तेरा नगमा, तू संगो खिश्त से चंगो रुबाब पैदा कर। शेर के निकात, तेशे से उठने वाली आवाज़ से साज पैदा कर, सख्त कोश बन जा, अपनी मंजिल के लिए काम काम बस काम को अपना। इस शेर में शायर कह रहा है, तेरा नगमा तेशे से उठने वाली आवाज़ है। तेरे तेशा चलाने से ईंट और पत्थरों पर जो चोट पड़ती है, इसी से साज आवाज़ पैदा होनी चाहिए। इस शेर में शायर मुस्लिम नौजवान से ख़िताब करते हुए कहता है कि ए नौजवान, तेरा गीत किसी गुलकार गवैये या नगमा नहीं है, बल्कि तेरा नगमा वो आवाज़ है जो तेशे के पत्थर पर पड़ने से आती है। तेरे तेशे की आवाज़ आलात मौसीकी की झंकार से ज़्यादा सुरीली है, इसलिए तुझे किसी गैर का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तू अपने बाजुए हिम्मत से काम ले। इस शेर में शायर नौजवान में मेहनत की अज़मत उजागर कर रहा है। शायर नौजवान को बुलंद अज़ाइम और नस्ब लैन के हुसूल के लिए सख्त कोशी की तलकीन कर रहा है और इसे नसीहत कर रहा है कि तू अपने मेहनती और तरबियत याफ्ता हाथों से तेशा और संगो खिश्त की मदद से अजायबात तख्लीक करके दुनिया को हैरत में डाल दे। तारीख़ गवाह है, रोमी नौजवान सुस्त हो गए तो उनके
400 سالہ حکومت تباہ و برباد ہو گئی۔ اقبال کہتے ہیں وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ اگلا شعر، تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، وہ بانگ پن وہ اچھوتا شباب پیدا کر۔ اہم نکات، زمیں کو مسخر کر لو، ستاروں پر کمندیں ڈال کر اپنی راہ بنا، زندگی میں عمل کو اپنا۔ اے نوجوان، تو ایسا بانگ پن اور ایسی نرالی جوانی پیدا کر کے ستاروں کی محفل تیرے قدموں کی دھول بن جائے۔ اس شعر میں شاعر نوجوان سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے نوجوان، عرض الہی سے اوپر عالم افلاک میں تاروں کی محفلیں تیرے پاؤں تلے ہوں، تو اپنے عزم و ارادے اور جوش و یقین کی قوت کے ساتھ اس دائرے سے آگے نکل جس میں تجھے تہذیب نو نے قید کر رکھا ہے۔ تو اس کے چنگل سے نکل کر حوصلہ اور عمل کی طاقت سے زمین کو مسخر کر کے ستاروں پر کمندیں ڈال کر پھر انہیں اپنی گرد راہ بنا۔ بقول اقبال، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ در حقیقت شاعر اپنی قوم کے ایسے جوان کو پسند کرتا ہے جو جرأت و ہمت سے زمین کی تسخیر کے بعد آسمان کی تکثیر کے لیے روبے عمل ہو، جو اپنے شباب کی غیر محدود صلاحیتوں کے بل بوتے پر انوکھے کام کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دے اور ایسے خوابوں کو حرز جاں بنائے۔ اگلا شعر ہے، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خار زارے جہاں میں گلاب پیدا کر۔ شعر کے اہم نکات، تیری جوانی امت مسلمہ کی امانت ہے، بلند ہمتی، جدوجہد اور سخت کوشی پیدا کر اور اس دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ شاعر کہہ رہا ہے تیری جوانی امت مسلمہ کی امانت ہے، تیرا فرض ہے کہ تو کانٹوں برے جہاں میں گلاب پیدا کر۔ جوانی آسانی، عیش و نشاط اور تن پروری کا نام نہیں، بلکہ بلند ہمتی، عمل و فہم، جدوجہد، سخت کوشی اور اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام ہے کہ اسی عزم و ہمت کی بدولت دنیا میں مسلمان قوم کو باعزت زندگی مل سکتی ہے، اور اس دنیا میں اقوام عالم کی کامیابی کا راز ہی عزم و ہمت، جرأت و حوصلہ میں پنہاں ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قوموں کی ترقی میں ان کی نوجوان نسل ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب نوجوان نسل محنت کو اپنا شعار بنا لیتی ہے تو پھر دنیا ان کے قدموں کے تلے بچھتی چلی جاتی ہے، بند دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ مجاز کہتے ہیں تیری یہ جوانی البلا جوش اس جہاں کی امانت ہے، تو اپنے جذبوں سے اس دنیا کو ایسا چمن بنا سکتا ہے جس میں ہر تکلیف اور ایذا دینے والے کانٹے نہ ہوں، بلکہ مہکتے پھولوں کی رعنائی و حسن ہر جگہ بکھرا نظر آئے۔ یہ دنیا خار زارے جہاں کی بجائے گل و گلزار بن جائے۔ اب یہ نوجوان ہی امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ اگلا شعر، سکوں خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر۔ شعر کے اہم نکات، محتاجی سے دور رہ، خواب غفلت سے جاگ جا، یقین محکم اور عمل فہم اپنا۔ شاعر کہتا ہے بے دست و پا ضعیفی ہی سکون کی خواہش مند ہے۔ اے نوجوان، تیرا لہو گرم ہے، لہٰذا تو انقلاب پیدا کر۔ شاعر مسلمان نوجوان سے مخاطب ہے کہ سکون کی خواہش ان لوگوں کو ہوتی ہے جو معذور یا ضعیف ہوں، جن کے اندر جوش و جذبہ اور کچھ کر گزرنے کی تمنا نہ ہو، سستی جن کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہو، بے ہمتی جن پر حکمرانی کرتی ہو۔ ایسی افراد و اقوام اچانک صفائے ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ضعیفی کو محتاجی کے انداز میں دیکھ رہا ہے۔ جو قوم بھی ضعیفی اور کمزوری کا مظاہرہ کرتی ہے وہ صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہے، گویا سکون موت ہے اور حرکت زندگی کا دوسرا نام ہے۔ شاعر امت مسلمہ کے نوجوانوں کو خواب غفلت سے جگانا چاہتا ہے
اس کے خون کو گرمانا چاہتا ہے، محنت اور عمل کا خوگر دیکھنا چاہتا ہے۔ اضطراب نامعلوم اور اندیکھے کی تلاش ہے۔ ایک درویش نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے مضطرب رکھ۔ کسی نے کہا لوگ تو اطمینان مانگتے ہیں اور تو اضطراب۔ درویش بولا یہ اضطراب ہی میرے ہونے کی دلیل ہے، اس لیے میں ہمیشہ اضطراب کی دعا مانگتا ہوں۔ بقول اقبال، تو اپنی خود نوشت اپنی قلم سے لکھ، تو اپنی خود نوشت اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبی۔ اگلا آخری شعر۔ بہے زمیں پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر، اسی زمیں سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ شعر کے اہم نکات۔ اپنی جان کا نذرانہ دینے سے نہ گھبرا، اس زمیں کو اپنے خون سے سینچ کر پھول پیدا کر۔ شاعر کہہ رہا ہے اگر زمیں پر تیرا لہو بہہ گیا ہے تو غم نہ کر، بلکہ اسی لہو سے مہکتے ہوئے گلاب پیدا کر۔ کسی نظریے یا مقصد کو عام کرنا آسان کام نہیں۔ قدیم نظریات کا پرچار کرنے والی حکومتیں اور عوام اپنے نظریات پر اڑے رہتے ہیں، اور یہ نئے نظریات کا پرچار کرنے والوں کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کی کوشش میں اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ناداں اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ افراد مرتے ہیں، نظریات زندہ رہتے ہیں۔ مقاصد کے حصول کے لیے راہ کے کانٹوں کو بھی سہنا پڑتا ہے۔ سر کے بل چل کر منزل تک پہنچنے کا عزم رکھنے والے لوگ ہی کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ اقبال اس صورتحال کو خطرناک قرار دیتے ہیں۔ مجاز لکھنوی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے نوجوان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نوجوان، اگر تجھے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے تجھے اپنے لہو میں نہانا پڑے اور زمین کی ماں کو اپنے خون سے سجانا پڑے تو غم نہیں کرنا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ مقصد کی راہ میں بہنے والا خون کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ بقول آتش تھکے جو پاؤں تو چل، سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں تو خار راہ میں ہے۔